Assalamu alaikum dear students. Welcome to the second online class of Pakistan Studies. آج ہم مطالعہ پاکستان کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. چیپٹر کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا قیام کیوں کر ممکن ہوا، اس کے کیا محرکات تھے اور قیام پاکستان کی اساس کیا ہے. قیام پاکستان کی اساس کی اگر بات کی جائے تو نظریہ پاکستان جو ہے یہ قیام پاکستان کی بنیاد ہے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نظریہ کس کو کہتے ہیں، نظریے سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب اور معنی کیا ہے. انگریزی میں لفظ نظریے کا جو متبادل لفظ ہے وہ آئیڈیالوجی استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، آئیڈیو اور لوجی. نظریے سے مراد ایک ایسا مقصد، ایک ایسا تصور، ایسا خیال یا ایک ایسا ایم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ساری زندگی اسٹرگل کرتا ہے، اور اس مقصد کو جب انسان پا لیتا ہے تو وہ اسے اپنی کامیابی تصور کرتا ہے. یہ نظریے کا ایک انفرادی پہلو ہے. اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے تو کسی بھی قوم کا نصب العین اس کا بنیادی مقصد اس قوم کا نظریہ کہلاتا ہے، اور اس مشترکہ نصب العین کے حصول کے لیے کوئی بھی قوم جو ہے وہ کوشش کرتی ہے، اسٹرگل کرتی ہے، اور اسی نظریے کے مطابق زندگی گزارتی ہے. نظریہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو نظریہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دو قومی نظریے پر ہے. دو قومی نظریہ جو ہے قائد اعظم کے ارشاد کے مطابق اس وقت وجود میں آیا، اس وقت اس کی داغ بیل ڈالی گئی جب بر صغیر میں پہلا غیر مسلم جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا. یعنی بر صغیر کے اندر جب پہلے غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اس وقت ہی دو قومی نظریے کی بنیاد جو ہے وہ ڈالی گئی. دنیا جو ہے وہ بنیادی طور پر دو قوموں میں بٹی ہوئی ہے. ایک وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے یعنی مسلم، اور ایک وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے یعنی غیر مسلم. یہی بنیادی طور پر نظریہ اسلام ہے اور نظریہ پاکستان ہے. برصغیر میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر غیر مسلم اقوام بھی بستی تھیں، جن میں پارسی، عیسائی، سکھ وغیرہ شامل تھے، لیکن بڑی اقوام جو ہیں وہ ہندو اور مسلم تھے. مسلمان جو ہیں وہ اپنا ایک الگ تشخص رکھتے تھے، اپنی ایک الگ پہچان رکھتے تھے، اپنی ان کی ایک الگ آئیڈینٹی تھی. مسلمانوں کا جو طرز زندگی تھا، ان کا رہن سہن، ان کے رسم و رواج، ان کی عبادات دیگر تمام اقوام سے مختلف تھیں. صدیوں سے اکٹھا رہنے کے باوجود وہ کبھی ایک قوم نہیں بن سکے، وہ کسی قوم میں مدغم نہیں ہو سکے. اس لیے برصغیر میں جو دو بڑی قومیں تھیں ان کے لیے دونوں کے حق میں یہ بہتر تھا کہ وہ اپنی اپنی الگ ریاستیں جو ہیں وہ قائم کریں، یا برصغیر جو ہے وہ دو بڑی الگ ریاستوں میں منقسم ہو جائے، تاکہ دونوں اقوام جو ہیں وہ اپنی مذہبی، سیاسی، سماجی نظریات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. یہی نظریہ جو ہے وہ نظریہ اسلام ہے، یہی نظریہ پاکستان ہے. اسلام جو ہے وہ محض ایک دین یا مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، جو مذہبی، سیاسی، سماجی، اقتصادی اصول فراہم کرتا ہے. مسلمانان برصغیر جو ہیں وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق تبھی اپنی زندگی گزار سکتے تھے جب کہ وہ ان کی اپنی ایک الگ ریاست ہوتی، ان کا اپنا ایک الگ وطن ہوتا. مشترکہ ہندوستان میں اس خواب کی تعبیر ممکن نہیں تھی، کیونکہ وہاں اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی تھی. مسلمان اگر اپنے دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے تھے تو ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ ان کا ایک اپنا الگ وطن ہو، ان کی اپنی ایک الگ ریاست ہو. چنانچہ مسلمانوں کو اپنے جداگانہ تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے، یا اپنی زندگی اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ان کے لیے بے حد ضروری تھا. ان کی قومی زندگی کا سروائیول یا ان کی بقا اسی میں پوشیدہ تھی کہ وہ اپنے لیے ایک الگ ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں لائیں، اور یہی نظریہ جو ہے وہ پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا.
ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ یہی 2-3 کانسیپٹ تھے جو آپ کو کلیئر کرانے تھے کہ نظریہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، نظریہ پاکستان اور 2 قومی نظریہ اور نظریہ اسلام، یہ ایک ہی کانسیپٹ کے مختلف جو ہے وہ پہلو ہیں، ایک ہی کانسیپٹ کے مختلف نام ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا جو لیکچر ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ہے یا کوئی پرابلم ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپک ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں ان کے مطابق نظریہ اسلام یا نظریہ پاکستان جو ہے وہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔